بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اردو لرننگ پوائنٹ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت مند، خوش اور آباد رکھے۔ آج کی یہ ویڈیو، اس سے پہلے والی جو ویڈیو ہے نظم نعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی پہلی ویڈیو ہم بنا چکے ہیں اور یوٹیوب پر وہ موجود ہے۔ تو آج جمعہ ہفتم کی نظم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حصے کی دوسری ویڈیو ہے، جس میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسان اردو میں تشریح کریں گے۔ تو یہ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے۔ تو دیکھیں اسکرین پر آپ نظم کے اشعار دیکھ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس میں دلچسپی ہوگی اور آپ اس سے بہت زیادہ مفید معلومات حاصل کریں گے، اور پھر آپ کے لیے نظم پڑھنا اور ترجمہ کرنا اور تشریح کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، شعور لایا کتاب لایا، شعور لایا کتاب لایا، و حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا۔ وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے میرا پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم تر ہے۔ دیکھیں، اس نظم کے ان دو حصوں میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، شعور کہتے ہیں یہ عقل اور دانائی کی بات ہے۔ کتاب، تمام کتابوں میں جتنی بھی آسمانی کتاب اور صحائف ہے، قرآن عظیم الشان، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آپ کی مبارک باتیں ہے اور عظیم کتاب ہے۔ تو تمام چار آسمانی کتابوں میں آپ سب سے عظیم تر ہے۔ حشر قیامت تک، نصاب جس کو ہم عام لفظوں میں ڈیئر اسٹوڈنٹ نصاب کہتے ہیں، سلیبس کہتے ہیں، کورس کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے اسلام کے قوانین کی طرف اشارہ ہے۔ نظام اسلام، اسلام کے قوانین، اسلام کے طور طریقے، کامل نظام، مکمل نظام، جس میں کوئی کمی نہ ہو، جس میں کوئی تشنگی نہ ہو، اور جو ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے وہ مکمل ہو۔ تو اسلام اللہ کا سب سے پسندیدہ اور مکمل دین ہے، اور قرآن عظیم الشان میں اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، ترجمہ ہے کہ اے میرے محبوب، ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کیا ہے اور پسند کیا ہے، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے آپ کی رسالت، آپ کی نبوت ایک نظام حیات ہے، ایک نمونہ ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر، آپ کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ انقلاب کہتے ہیں تبدیلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق اور کردار سے سرزمین مکہ پر وہ انقلاب و تبدیلی برپا کی جس کی دنیا کی تاریخ میں، انسانیت کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ازل، اس کائنات کا پہلا دن، ابد یعنی ہمیشہ، ہمیشگی یعنی روز قیامت یا ہمیشہ، رہبر ہدایت کرنے والا، راستہ دکھانے والا، پیغمبر پیغام لانے والا یعنی پیغمبر اور رسول۔ تو دیکھیں، ہم آسان اردو میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر مظفر وارثی صاحب ان اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ ایسے عظیم پیغمبر تھے کہ آپ نے اس دنیا میں آ کر لوگوں کو عقل اور دانائی کی باتیں سکھائے، عقل اور دانائی کا راستہ دکھایا، اور آپ خود صادق اور امین تھے، تو ان کو سچائی اور عقل اور دانائی کی صلاحیتیں ان میں پیدا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں کلام عظیم الشان نازل کیا۔ تو قرآن جو ہے یہ تمام آسمانی کتابوں میں سب سے عظیم کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں میں 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں میں آپ اولین بھی ہے، آپ آخرین بھی ہے، اور آپ سب سے عظیم ہے۔ آپ امام الانبیاء ہے، آپ سردار المرسلین ہے، اور پھر تمام جتنے بھی مذاہب تھے، سب مذاہب میں اسلام جو ہے اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پسندیدہ پیغمبر ہے، اور قرآن عظیم الشان تمام چار آسمانی کتابوں میں یعنی تورات، زبور اور انجیل میں آپ سب سے عظیم الشان کتاب ہے۔ تو اللہ نے آپ پر، اپنے پسندیدہ پیغمبر پر
اپنا کتاب نازل کیا اور اس کو تمام انسانیت کے لیے آنے والے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک مکمل نمونہ بنا دیا اور حشر تک کا نصاب لایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدہ، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل نظام اسلام، ایک قانون، ایک ضابط حیات آپ نے اپنے قرآن عظیم الشان اور اپنے احادیث مبارکہ کی شکل میں انسانیت تک پہنچایا۔ دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے اسلام کی شکل میں ایک مکمل نظام، ایک مکمل قانون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا اور ان کو بتایا کہ آپ ان پر عمل کریں گے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ لوگ کامیابی حاصل کریں گے۔ اور آپ نے ساری دنیا کے سامنے یہ حقیقت اور سچائی واضح کر دی، سچ ثابت کر دی کہ آپ نے اسلامی تعلیمات اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی بدولت سرزمین مکہ پر آپ نے تبدیلی پیدا کی، ایک عظیم انقلاب برپا کیا۔ عرب کے وہ لوگ جو ویشی تھے، ظالم تھے، سنگ دل تھے اور ہر قسم کی خرابی اور برائی ان میں موجود تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تعلیمات سے، اپنے اخلاق، اپنی نرمی اور اپنے کردار سے ان میں ایسی تبدیلی پیدا کی، ان کی کایا پلٹ دی۔ جو پہلے ویشی اور ظالم تھے پھر وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے اور ساری دنیا کے لیے رہنما اور امام بن گئے۔ وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے تھے کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ تو اللہ نے علم بہت زیادہ اپنے خصوصی علم سے بہت زیادہ علم کا ایک حصہ ذخیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اور پھر آپ نے اس علم کی بدولت جو ہے آپ نے عمل کر کے دکھایا، اور عمل میں اور علم میں آپ سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ سب سے عظیم الشان ہے۔ جو کچھ اللہ نے آپ پر نازل کیا آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام انسانوں کے سامنے اس کا عملی نمونہ پیش کر دیا۔ ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی۔ آپ اس کائنات کا اللہ کی ذات کے بعد آپ پہلے انسان ہیں جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ آپ اولین بھی ہے، آپ آخرین بھی ہے اور ابد بھی آپ کا ہے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی بھی پیغمبر یہ آپ اللہ تعالیٰ کی دربار میں کہ اس دن یہ انتہائی گرمی اور سختی کا دن ہوگا اور اللہ کا قہر اور غضب یہ انتہا تک پہنچ گیا ہوگا، اور کوئی بھی پیغمبر اللہ کے دربار میں جا کر یہ اللہ سے بات کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ تمام انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں گے، آپ سے گزارش التجا کریں گے کہ اللہ کے دربار میں جا کے دعا کرے، درخواست کرے کہ انسانوں کے ساتھ حساب کتاب کا عمل شروع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، تو جب کائنات کا مالک اپنے محبوب کو اپنے سامنے عرش کے نیچے سجدہ ریز دیکھیں گے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، تو اللہ کا قہر و جبر جو ہے، اس کا غصہ یہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اپنے محبوب سے کہے گا اے میرے پیغمبر اپنے مبارک سر کو سجدے سے اٹھا دے اور کہے کہ آپ کو کیا کہنا ہے، تو آپ تمام انسانیت کی سفارش کریں گے اور پھر حساب کتاب کا عمل یہ آپ کی درخواست کے بعد اللہ شروع کر دے گا۔ وہ ہر زمانے کا رہبر ہے، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عظیم تر ہے۔ شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو دونوں جہانوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ہر زمانے، ہر وقت، ہر ملک اور ہر معاشرے کے لیے آپ کی رسالت، آپ کی تعلیمات زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے تمام انسانیت کو سیدھا راستہ دکھایا ہے اور ان کو کامیابی کا راستہ دکھا کر ان کو یہ واضح کر دیا ہے کہ دین اسلام کا راستہ یہ سچائی اور کامیابی کا راستہ ہے اور اسی پر چل کر تمام انسانیت کو کامیابی اور کامرانی مل سکتی ہے۔ میرا پیغمبر جو
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اللہ کا محبوب پیغمبر ہے، وہ تمام پیغمبروں میں سب سے عظیم ہے، اور انسانی کمالات اور خوبیوں میں کوئی بھی انسان، کوئی بھی پیغمبر آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عبدالرحمن بابا پشتو کے عظیم شاعر عبدالرحمن بابا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسورت د محمد نوے پیدا، کسورت د محمد نوے پیدا، پیدا کرے بخدے نوا دا دنیا، محمد دے د تمام جہان آبا، یعنی آپ دونوں جہانوں کے سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ مجھے امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، آپ اس کو آسانی سے سمجھ جائیں گے اور آپ کے لیے سمجھنا اور سیکھنا آسان ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دے، اللہ حافظ۔ اور یوٹیوب پر وہ موجود ہے۔ تو آج جماعت ہفتم کی نظم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حصے کی دوسری ویڈیو ہے، جس میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسان اردو میں تشریح کریں گے۔ تو یہ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے۔ تو دیکھیں اسکرین پر آپ نظم کے اشعار دیکھ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس میں دلچسپی ہوگی اور آپ اس سے بہت زیادہ مفید معلومات حاصل کریں گے، اور پھر آپ کے لیے نظم پڑھنا اور ترجمہ کرنا اور تشریح کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، شعور لایا کتاب لایا، شعور لایا کتاب لایا، او حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا رہبر ہے، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم تر ہے۔ دیکھیں اس نظم کے ان دو حصوں میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، شعور کہتے ہیں یہ عقل اور دانائی کی بات ہے۔ کتاب، تمام کتابوں میں جتنی بھی آسمانی کتاب اور صحائف ہے، قرآن عظیم الشان یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آپ کی مبارک باتیں ہے اور عظیم کتاب ہے۔ تو تمام چار آسمانی کتابوں میں آپ سب سے عظیم تر ہے۔ حشر قیامت تک، نصاب جس کو ہم عام لفظوں میں ڈیئر اسٹوڈنٹ نصاب کہتے ہیں، سلیبس کہتے ہیں، کورس کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے اسلام کے قوانین کی طرف اشارہ ہے، نظام اسلام، اسلام کے قوانین، اسلام کے طور طریقے، کامل نظام، مکمل نظام، جس میں کوئی کمی نہ ہو، جس میں کوئی تشنگی نہ ہو، اور جو ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے وہ مکمل ہو۔ تو اسلام اللہ کا سب سے پسندیدہ اور مکمل دین ہے، اور قرآن عظیم الشان میں اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، ترجمہ ہے کہ اے میرے محبوب، ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کیا ہے اور پسند کیا ہے، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے آپ کی رسالت، آپ کی نبوت ایک نظام حیات ہے، ایک نمونہ ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر، آپ کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ انقلاب کہتے ہیں تبدیلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق اور کردار سے سرزمین مکہ پر وہ انقلاب و تبدیلی برپا کی جس کی دنیا کی تاریخ میں، انسانیت کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ازل، اس کائنات کا پہلا دن، ابد یعنی ہمیشہ، ہمیشگی یعنی روز قیامت یا ہمیشہ، رہبر ہدایت کرنے والا، راستہ دکھانے والا، پیغمبر پیغام لانے والا، یعنی پیغمبر اور رسول۔ تو دیکھیں ہم آسان اردو میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر مظفر وارثی صاحب ان اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ ایسے عظیم پیغمبر تھے کہ آپ نے اس دنیا میں آ کر لوگوں کو عقل اور دانائی کی باتیں سکھائے، عقل اور دانائی کا راستہ دکھایا، اور آپ خود صادق اور امین تھے، تو ان کو سچائی اور عقل اور دانائی کی صلاحیتیں ان میں پیدا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں کلام عظیم الشان نازل کیا۔ تو قرآن جو ہے
یہ تمام آسمانی کتابوں میں سب سے عظیم کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں میں 1,24,000 پیغمبروں میں آپ اولین بھی ہے، آپ آخرین بھی ہے، اور آپ سب سے عظیم ہے۔ آپ امام الانبیاء ہے، آپ سردار المرسلین ہے، اور پھر تمام جتنے بھی مذاہب تھے سب مذاہب میں اسلام جو ہے اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پسندیدہ پیغمبر ہے، اور قرآن عظیم الشان تمام 4 آسمانی کتابوں میں یعنی تورات، زبور اور انجیل میں آپ سب سے عظیم الشان کتاب ہے۔ تو اللہ نے آپ پر، اپنے پسندیدہ پیغمبر پر اپنا کتاب نازل کیا، اور اس کو تمام انسانیت کے لیے آنے والے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک مکمل نمونہ بنا دیا، اور حشر تک کا نصاب لایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدہ، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل نظام اسلام، ایک قانون، ایک ضابط حیات آپ نے اپنے قرآن عظیم الشان اور اپنے احادیث مبارکہ کی شکل میں انسانیت تک پہنچایا۔ دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے اسلام کی شکل میں ایک مکمل نظام، ایک مکمل قانون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، اور ان کو بتایا کہ آپ ان پر عمل کریں گے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ لوگ کامیابی حاصل کریں گے۔ اور آپ نے ساری دنیا کے سامنے یہ حقیقت اور سچائی واضح کر دی، سچ ثابت کر دی کہ آپ نے اسلامی تعلیمات اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی بدولت سرزمین مکہ پر آپ نے تبدیلی پیدا کی، ایک عظیم انقلاب برپا کیا۔ عرب کے وہ لوگ جو ویشی تھے، ظالم تھے، سنگ دل تھے، اور ہر قسم کی خرابی اور برائی ان میں موجود تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تعلیمات سے، اپنے اخلاق، اپنی نرمی اور اپنے کردار سے ان میں ایسی تبدیلی پیدا کی، ان کی کایا پلٹ دی۔ جو پہلے ویشی اور ظالم تھے، پھر وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، اور ساری دنیا کے لیے رہنما اور امام بن گئے۔ وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے تھے کہ میں علم کا شہر ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ تو اللہ نے علم بہت زیادہ، اپنے خصوصی علم سے بہت زیادہ علم کا ایک حصہ، ذخیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور پھر آپ نے اس علم کی بدولت جو ہے آپ نے عمل کر کے دکھایا، اور عمل میں اور علم میں آپ سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ سب سے عظیم الشان ہے۔ جو کچھ اللہ نے آپ پر نازل کیا، آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام انسانوں کے سامنے اس کا عملی نمونہ پیش کر دیا۔ ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی۔ آپ اس کائنات کا، اللہ کی ذات کے بعد آپ پہلے انسان ہیں جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ آپ اولین بھی ہے، آپ آخرین بھی ہے، اور ابد بھی آپ کا ہے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی بھی پیغمبر، یہ آپ اللہ تعالیٰ کی دربار میں کہ اس دن یہ انتہائی گرمی اور سختی کا دن ہوگا، اور اللہ کا قہر اور غضب یہ انتہا تک پہنچ گیا ہوگا، اور کوئی بھی پیغمبر اللہ کے دربار میں جا کر یہ اللہ سے بات کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ تمام انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں گے، آپ سے گزارش التجا کریں گے کہ اللہ کے دربار میں جا کے دعا کرے، درخواست کرے کہ انسانوں کے ساتھ حساب کتاب کا عمل شروع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، تو جب کائنات کا مالک اپنے محبوب کو اپنے سامنے عرش کے نیچے سجدہ ریز دیکھیں گے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، تو اللہ کا قہر و جبر جو ہے، اس کا غصہ یہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور وہ اپنے محبوب سے کہے گا، اے میرے پیغمبر، اپنے مبارک سر کو سجدے سے اٹھا دے اور کہے کہ آپ کو کیا کہنا ہے۔ تو آپ تمام انسانیت کی سفارش کریں گے، اور پھر حساب کتاب کا عمل یہ آپ کی درخواست کے بعد اللہ شروع کر دے گا۔
وہ ہر زمانے کا رہبر ہے، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم تر ہے۔ شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو دونوں جہانوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ہر زمانے، ہر وقت، ہر ملک اور ہر معاشرے کے لیے آپ کی رسالت، آپ کے تعلیمات زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے تمام انسانیت کو سیدھا راستہ دکھایا ہے اور ان کو کامیابی کا راستہ دکھا کر ان کو یہ واضح کر دیا ہے کہ دین اسلام کا راستہ یہ سچائی اور کامیابی کا راستہ ہے، اور اسی پر چل کر تمام انسانیت کو کامیابی اور کامرانی مل سکتی ہے۔ میرا پیغمبر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو اللہ کا محبوب پیغمبر ہے۔ وہ تمام پیغمبروں میں سب سے عظیم ہے، اور انسانی کمالات اور خوبیوں میں کوئی بھی انسان، کوئی بھی پیغمبر آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عبدالرحمن بابا، پشتو کے عظیم شاعر عبدالرحمن بابا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صورت د محمد نوے پیدا، صورت د محمد نوے پیدا، پیدا کڑے بخدے نوا دا دنیا، محمد دے دا تمام جہان آبا، یعنی آپ دونوں جہانوں کے سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ مجھے امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، آپ اس کو آسانی سے سمجھ جائیں گے اور آپ کے لیے سمجھنا اور سیکھنا آسان ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دے، اللہ حافظ۔